السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج میں ایک واقعہ سبق آموز واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کلاس میں پڑھاتے ہوئے ایک ٹیچر کے ذہن میں ایک عجیب سی بات سوچی۔ اس نے جیب سے لذیذ مزیدار ٹافیاں نکالی اور کلاس کے ہر بچے کو ایک ایک ٹافی دے دی اور ان کو کہا کہ یہ اس وقت کھانی ہے جب میں کہوں، جب تک میں نہیں کہتا یہ ٹافی کھانی ہے اتنے تک یہ ٹافی نہیں کھانی۔ کلاس میں 20-25 اسٹوڈنٹ تھے۔ ٹیچر یہ ٹافیاں ان کو دے کر کسی کام کے بہانے سے باہر چلا گیا۔ وہ 15 منٹ بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کلاس کے اکثر بچے وہ ٹافیاں کھا چکے تھے۔ وہ ان کے اوپر جو ریپر تھا اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے، ٹافی کے ذائقے پر ڈسکس کر رہے تھے، ٹافی کے ٹیسٹ پر ڈسکس کر رہے تھے، ریپر کے کلر پر ڈسکس کر رہے تھے، اور صرف 6-7 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو ٹافیاں اپنے سامنے رکھ کر ٹیچر کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ٹیچر نے ان 7 بچوں کے نام لکھے اور ان کو بھی کہا ٹافیاں کھا لو۔ اس کے بعد کلاس کو روٹین میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے یہ نام اپنے پاس ڈائری پر محفوظ کر لیے۔ کیونکہ وہ متعلقہ ٹیچر تھا، اس کے پاس تمام اسٹوڈنٹ کے نام تھے، اس نے تمام لوگوں کے نام لکھے اور ان کے نام الگ سے لکھے۔ 20 سال کے بعد اچانک ٹیچر نے اپنی ڈائری کھولی تو اسے یاد آیا، یار میں نے یہ ایک کلاس میں ٹیسٹ دیا تھا، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کھوج لگانا شروع کیا۔ وہ 7 بچے جن کو ٹافیاں دی تھی وہ بہت بڑے عہدوں پہ، بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے کامیاب ہو چکے تھے، کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی جو ہے نا بہت بڑی جاب کر رہا تھا، کوئی بہت بڑا بزنس کر رہا تھا۔ وہ 7 لڑکے اس نے دیکھے کہ بہت ہی کامیاب ہوئے، اور باقی لڑکوں کا بھی اس نے کھوج لگایا تو وہ سب کوئی مزدوری کر رہا تھا، کوئی جو ہے نا کہیں چھوٹی موٹی چوکیداری کر رہا تھا۔ وہ بالکل اوسط سے بھی نیچے درجے کی تمام لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس ٹیچر نے اس بات کو ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا، اور اس نے بتایا کہ میں نے ان کو 15 منٹ انتظار کا کہا تھا، 10 منٹ انتظار کا کہا تھا۔ اس نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو آدمی 10 منٹ انتظار نہیں کر سکتا، جو آدمی 10 منٹ صبر نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ زندگی میں بڑا کچھ کرنے کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس تھیوری کو مارشل تھیوری کہا جاتا ہے، مارشل تھیوری کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ ٹیچر جو تھا اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن جس ٹافی پہ اس نے یہ بچوں کو ٹافی دی تھی، جس ٹافی کے ذریعے اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، یہ ٹافی جس کمپنی کی تھی اس کمپنی کے نام پہ ہی اس نے یہ اس تھیوری کا نام رکھا، مارشل تھیوری۔ تو اس نے یہ رزلٹ اخذ کیا کہ جو لوگ کوئی کام سٹارٹ کرنے کے بعد، کوئی بزنس شروع کرنے کے بعد، کوئی قدم لینے کے بعد کچھ دیر کامیابی کا، اپنی منزل کا، اپنی مقصد کو پانے کا انتظار کرتے ہیں، وہ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو جلد باز ہوتے ہیں، جو انتظار نہیں کر سکتے، جو فوراً رزلٹ چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی شکل میں دی ہے کہ ہم صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ بھی کچھ نہیں کھانا پینا۔ آپ نے صبح صادق سے پہلے اور مغرب تک آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ جو آدمی اس کی پابندی کرتا ہے ایک دن،
اس کو آپ مسلمانوں کی زبان میں فاسٹنگ روزہ کہتے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کا جزا اجر میں خود دوں گا، اس کا دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا ایک لیسن ہے۔ اسی طرح مرغی کو دیکھیں، اگر مرغی کو انڈوں پر بٹھانے کے بعد ہم دوسرے دن ہی مرغی کے انڈوں کو چیک کرنے لگ جائیں کہ کیا بچے نکلے ہیں یا نہیں، بچے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم روزانہ بار بار انڈوں کو ہلائیں گے، بار بار چیک کریں گے، مرغی کو اٹھائیں گے، دیکھیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انڈے خراب ہو جائیں گے، بچے نہیں نکلیں گے۔ مرغی کے بچے بھی نکلنے کے لیے ہمیں 21 دن 22 دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان کے بچے کے لیے بھی ہمیں 9-10 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے جو سب سے بیسٹ تھیوری ہے وہ ہے 1000 گھنٹہ۔ اگر کسی کام کو آپ انتہائی سٹرگل، خلوص اور فل فوکس کے ساتھ 1000 گھنٹہ دیتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ 1000 گھنٹہ کبھی دیا ٹائم، کبھی نہ دیا، اسی کام کے دوران کچھ اور بھی کر رہے ہیں، کچھ اور بھی سوچ رہے ہیں، تو یہ آپ کا 1000 گھنٹہ نہیں ہوگا۔ 1000 گھنٹہ وہ ہوگا وہ گھنٹہ جس میں آپ نے مکمل اسی کام پہ فوکس کیا ہے۔ اگر آپ اتنا ویٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر آپ سے یہ انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر دعا ہی کر سکتا ہوں میں، اور کچھ نہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے، میری یہ اوپینین ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، محنت مسلسل رکھنی پڑتی ہے، مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور صحیح سمت کا تعین رکھنا پڑتا ہے، اور مکمل استقامت، مکمل صبر، مکمل جد و جہد درست سمت میں۔ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کی جد و جہد اس وقت کارگر ثابت ہوگی جب اس کی سمت درست ہوگی، اس کا ٹائم درست ہوگا، اس کا ٹارگٹ درست ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے، ان باتوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل ضرور پائیں گے۔ قدم اٹھائیے، کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تھینکس۔